نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم و مکرم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، سورہ ہود کے اس آخری سبق کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، یعنی آج کے اس پروگرام اقرا میں ہم سورہ ہود کی آیت نمبر 120 سے 123 تک، جو کہ آخری آیہ مبارکہ ہے اس سورہ کی، وہاں تک پڑھیں گے۔ اور آئیے حسب معمول، حسب طریقہ اپنے سبق کا آغاز انہی آیات مقدسہ کی تلاوت سے کرتے ہیں۔ آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ توجہ انہماک استغراق کے ساتھ اس کو سماعت کریں۔ یقیناً اس سے قرآن پڑھنا بھی آئے گا، اور محبت اور خاموشی کے ساتھ تلاوت کریں گے تو اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کا نزول بھی ہوگا۔ تو آئیے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكُلًّا نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَٰذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ۔ وَقُل لِّلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَامِلُونَ وَانتَظِرُوا إِنَّا مُنتَظِرُونَ۔ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ۔ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ Dear viewers, now we proceed with its word-by-word recitation, that is by splitting or breaking the verse into words, and you are requested to repeat with us. So God's blessings may shower upon you. وَكُلًّا نَّقُصُّ وَكُلًّا نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاءِ الرُّسُلِ من أنباء
الرسل، یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ حمزہ کے بعد نون ساکن بھی ہے اور اسی پر ایک چھوٹا سا میم بھی بنا ہوا ہے، تو یہاں پر ادغام ہوتا ہے، یہاں پر یہ نون میم میں مرج ہوتا ہے، جو ساؤنڈز پروڈیوس ہوگی وہ نون اور میم کی مکس ہوتی ہے اور میم کی ڈومیننٹ ہوتی ہے، غلبہ میم کی ساؤنڈ کا ہوتا ہے اور اس کو ناک میں غنہ کرتے ہوئے نیزل ساؤنڈ کو پروڈیوس کرتے ہوئے پڑھتے ہیں۔ انباء الرسل، انباء الرسل ما نثبت به فؤادک، اور اگر وصل کریں گے، ملا کر پڑھیں گے تسلسل اور کنٹینویشن کے ساتھ، تو پھر کاف کی حرکت جو کہ زبر ہے اس کو بھی پڑھیں گے، فؤادک وجاءک، لفظ جاء پر مد ہے، مارک آف پرولونگیشن ہے، اس کو پرولونگ کرتے ہوئے، اس کو طویل کرتے ہوئے پڑھیں گے، وجاءک فی هذه الحق، فی هذه الحق وموعظة وذکرى، وموعظة وذکرى، یہاں پر اگر کسی حرف پر دو زبر، دو زیر یا دو پیش ہوں اور اس کے بعد اگر واو آ جائے جس پر تشدید ہو تو پھر بھی ہم غنہ کیا کرتے ہیں، نیزل ساؤنڈز ڈومیننٹ رکھتے ہوئے، اس کو اخفا کرتے ہوئے ہم پڑھتے ہیں اور غنہ کرتے ہیں، وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى، وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ، لِلْمُؤْمِنِينَ، وَقُلْ لِلَّذِينَ، وَقُلْ لِلَّذِينَ، یہاں کر اگر آپ غور سے دیکھیں تو 3 لام یہاں پر لکھے ہوئے نظر آئیں گے، پہلا لام لفظ قل کا ہے، اس کے بعد للذین ہے، لیکن قل کا لام ہم اس لیے نہیں پڑھیں گے کہ آگے جو للذین ہے اس لام پر تشدید ہے، یہ مشدد ہے، اور تشدید یا مشدد یہ ساکن پر فوقیت رکھتی ہے، اس لیے ہم یہ مؤخر الذکر 2 لام پڑھیں گے، للذین کے دونوں لام پڑھیں گے، لفظ قل کا نہیں پڑھا جاتا، لیکن لکھا ہوا آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے، وَقُلْ لِلَّذِينَ، وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ، لَا يُؤْمِنُونَ اعْمَلُوا، لَا يُؤْمِنُونَ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ، عَلَى مَكَانَتِكُمْ اِنَّا، یہاں پر غنہ کریں گے، اِنَّا عَامِلُونَ، عَامِلُونَ، وَانْتَظِرُوا، وَانْتَظِرُوا، اور مختلف قرآن کے جو چھوٹے چھوٹے قاعدے ہیں وہ آپ کے گوش گزار کرتا چلا جاتا ہوں، اور میں نے عرض کیا تھا کہ جہاں پر نون ساکن ہو اور اس کے بعد اگر حروف حلقی جو کہ 6 ہیں، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا، اگر ان کے علاوہ کوئی بھی عربی حروف تہجی کا حرف ہوتا ہے
تو پھر نون ساکن کے بعد ہم غنہ کیا کرتے ہیں، سوائے ایک لفظ کے جو کہ قرآن میں بار بار ہے، دنیا، اس کے علاوہ جتنے بھی حروف ہیں ان کے لیے یہی قاعدہ ہوا کرتا ہے اور وہاں پر غنہ ہوا کرتا ہے۔ وَانتَظِرُوا وَانتَظِرُوا إِنَّا منتظرون منتظرون۔ وانتظروا کو اگر ہم وقف کریں یا یہاں پر وصل کریں یعنی اسٹاپ کریں یا ملا کر پڑھیں، دونوں صورتوں میں وانتظروا ہی پڑھا جائے گا۔ ہاں اس میں فرق یہ آتا ہے کہ ہم سانس توڑ سکتے ہیں، یہ سہولت ہے۔ وانتظروا إنا منتظرون۔ وَلِلَّهِ، اور میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ کا لام ہر جگہ پر پر کر کے موٹا کر کے پڑھا جاتا ہے۔ اللہم اگر آپ پڑھیں یا اللہ پڑھیں موٹا پڑھا جائے گا، لیکن اس شرط پر کہ اگر اس سے پہلے جو حرف ہے اس پر زبر یا پیش ہو، لیکن اس سے پہلے اگر حرف پر زیر ہو تو پھر اللہ کے لام کو ہم باریک پڑھتے ہیں، جیسے للہ، وَلِلَّهِ وَلِلَّهِ غیب السماوات غیب السماوات والارض وإلیہ یرجع الامر کلہ فاعبدہ۔ یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو کلہ فاعبدہ ایک ہی وزن پر ہے، لیکن کلہ کا جو حرف ہا ہے اس کو ہم کھینچ کر طویل کر کے پڑھتے ہیں، اور فاعبدہ کے حرف ہا کو نہیں پڑھیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جہاں پر الٹا پیش آ جائے یا پھر الٹی کوئی بھی حرکت آ جائے تو اس کو ایک الف کی مقدار میں ہم کھینچتے ہیں، طویل کرتے ہیں۔ تو یہاں پر کلہ الٹا پیش ہے ہاں پر، تو اس کو کھینچیں گے۔ فاعبدہ نارمل پیش ہے، اس کو نہیں کھینچیں گے۔ کلہ فاعبدہ وتوکل علیہ وما ربک بغافل عما تعملون ناظرین کرام، آئیے سبق کے تیسرے مرحلے کی طرف چلتے ہیں، اور اس مرحلے میں رومنائزڈ کر کے ٹرانسلیٹریشن ہم اور رومن میں کرتے ہیں، اور آپ کی اسکرین پر رومن لکھا ہوا نظر آئے گا کیلیگرافک میں، اور عربی میں ہم اس کو پڑھتے ہیں، رومن میں لکھا ہوتا ہے، تاکہ وہ لوگ جو انگلش بہتر طور پر سمجھتے ہیں وہ بھی قرآن کے اس سبق سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ تو آئیے پڑھتے ہیں۔ وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين۔
وَقُلْ لِلَّذِينَ لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون ولله غیب السماوات والارض وإلیہ یرجع الامر کلہ فاعبدہ وتوکل علیہ وما ربک بغافل عما تعملون۔ ناظرین کرام، ابھی انہی آیات کا ترجمہ اردو اور انگلش میں سماعت فرمائیے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور پیغمبروں کے وہ سب حالات جو ہم تم سے بیان کرتے ہیں ان سے ہم تمہارے دل کو قائم رکھتے ہیں، اور ان قصص میں تمہارے پاس حق پہنچ گیا، اور یہ مومنوں کے لیے نصیحت اور عبرت ہے۔ اور جو لوگ ایمان نہیں لائے ان سے کہہ دو کہ تم اپنی جگہ عمل کیے جاؤ، ہم اپنی جگہ عمل کیے جاتے ہیں، اور نتیجہ اعمال کا تم بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار کرتے ہیں۔ اور آسمانوں اور زمین کی چھپی چیزوں کا علم خدا ہی کو ہے، اور تمام امور کا رجوع اسی کی طرف ہے، تو اسی کی عبادت کرو اور اسی پر بھروسہ رکھو، اور جو کچھ تم کر رہے ہو تمہارا پروردگار اس سے بے خبر نہیں۔ And all that we relate unto thee of the story of the messengers is in order that thereby we may make from thy heart, and herein hath come unto thee the truth, and an exhortation and a reminder for believers. And say unto those who believe not, act according to your power. Lo, we too are acting, and wait, lo, we too are waiting. And Allah's is the invisible of the heavens and the earth, and unto him the whole matter will be returned. So worship him, and put thy trust in him. Lo, thy Lord is not unaware of what ye mortals do. ناظرین کرام، سبق کے آخری حصے میں ان آیات کی مختصر سی تفسیر پیش خدمت ہے۔ اب تک اللہ تبارک و تعالی نے سابقہ انبیاء کرام رسول اعظام علیہم الصلاۃ والتسلیم کے واقعات بیان فرمائے، اور جس وقت یہ آیتیں نازل ہو رہی تھی اس وقت اہل ایمان پر بڑا کڑا وقت تھا، بڑی آزمائش کا وقت تھا، بڑی انہیں تکالیف دی جا رہی تھی، تو اللہ تبارک و تعالی نے پچھلے انبیاء کے خصائص بیان فرمائے، اور اس طریقے سے یہ بتا دیا کہ حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وسلم جتنے بھی سابقہ اولو العزم انبیاء کرام رسول اعظام تھے علیہ الصلاۃ والتسلیم تھے، ان سب نے ان کڑی آزمائشوں میں اللہ کی تبلیغ کی ہے، لہٰذا آپ بھی ثابت قدم رہیے اور اللہ کی تبلیغ کرتے رہیے۔ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ کی طرف سے نصیحت اور یاد دہانی کراتے رہیے، اور آپ فرما دیجئے اپنے ایمان والوں کو جو آپ کے غلام ہیں صحابہ کرام، ان سے بھی کہہ دیجئے کہ اپنی جگہ پر ڈٹ جائیں، عمل پیرا ہو جائیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے عمل کو غارت نہیں کیا کرتا۔ اور پھر ان لوگوں کے لیے بتا دو جو آپ کو اذیت دیتے ہیں کہ تم بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار کریں، اور اللہ کا جب فیصلہ آ جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ زمین و آسمان کو چلاتا ہے، ان کا بادشاہ ہے، وہ اسی کی طرف ہر چیز لوٹتی ہے، تمہیں بھی اسی کی طرف جانا ہے، ہمیں بھی اسی کی طرف جانا ہے۔ اور کہہ دیجئے اہل ایمان کو کہ حق پر ڈٹے رہیں، عبادت کرتے رہیں، اللہ پر بھروسہ رکھیں،
اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ڈومیننٹ کرے گا، ایک وقت آئے گا تمہیں غلبہ دے گا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح قوم لوط پر، قوم شعیب پر، قوم موسیٰ پر، ان انبیاء کرام کو غلبہ عطا فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا اہل ایمان ڈٹ جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اہل ایمان کو بھی یہ غلبہ عطا فرمائے گا، لیکن اس شرط پر کہ اسی کی عبادت کریں، اسی پر بھروسہ رکھیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ بے خبر لوگوں اور غافل لوگوں کی مدد نہیں کیا کرتا، لیکن وہ لوگ جو اللہ کے دین کو جانتے ہیں، اس کی نمازوں کا احیاء کرتے ہیں، قائم کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ہی لوگوں کی مدد کیا کرتا ہے۔ اس آیہ مبارکہ میں تمام آیات مبارکہ کی سورہ ہود کو سمرائز کر کے ان آخری آیات میں اللہ نے بیان فرمایا ہے، اور یہ اس کا خلاصہ ہے۔ دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل انشاءاللہ تعالیٰ العزیز نئے سبق کے ساتھ سورہ یوسف کا آغاز کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔